ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کنی اور میرا ہریش کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج روزوں کا پہلا اتوار ہے اور یہ سال اول ہے، اس لیے آج کی جو تلاوتیں ہیں آپ اپنی بائبلز لے آئیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا تلاوتیں ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے تکوین کی کتاب، یعنی پیدائش کی کتاب، اس کا دوسرا باب 7ویں سے 9ویں آیت تک اور تیسرے باب کی 1 سے 7ویں آیت تک۔ اور آج کا زبور ہے زبور 51، جو بہت ہی خوبصورت زبور ہے اور میں تو اسے بہت ہی اپنے دل کے قریب سمجھتا ہوں۔ اور دوسری تلاوت ہے رومیو کا خط پولس رسول کی طرف سے، اس کا 5واں باب 12ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ اور انجیل جلیل ہے متی رسول کی انجیل، اس کا 4تھا باب 1 آیت سے 11ویں آیت تک۔ تو آئیے پہلے ہم تکوین کی تلاوت سنیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جسے ہم، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ یہ میں نے دوسرے آیت کی 7ویں آیت سے شروع کیا، اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جس اس نے بنایا اس میں رکھا، اور خدا نے ہر طرح کے درخت جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے لذیذ تھے زمین سے اگائے، اور باغ کے وسط میں شجر حیات اور نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا۔ اور اسی تیسرے باب کی پہلی 7 آیتوں میں یوں ہے، اور سانپ زمین کے سب جانوروں سے جنہیں خدا بنا چکا تھا مکار تھا۔ اس نے عورت سے کہا کہ کیا در حقیقت خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اور عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل ہم کھاتے تو ہیں، مگر جو درخت باغ کے درمیان ہے خدا نے صرف اس کی بابت حکم دیا کہ پھل نہ کھانا اور نہ چھونا اور نہ ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے بھی دیکھا تھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوشنما اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے، تو اس نے اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا، اور دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور اپنی عریانی محسوس کر کے انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی لیا اور اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اور انجیل جلیل ہم پڑھیں گے اب، اس کا 4تھا باب 1 آیت سے لے کے 11ویں آیت تک۔ اس میں یوں لکھا ہے، تب یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے،
اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا، آخر کار بھوکا ہوا، تب آزمائش کرنے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے، اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پھر شیطان اسے ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مملکتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، ہے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھو فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ ہر سال ہم یہ تلاوتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تلاوتیں خاص طور پہ روزوں ہی کے دنوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، ہم نے ایک دیکھا کہ وہ آزمائش جو ہمارے آباء و اجداد سے بھی پہلے، ہمارے بابا آدم اور اماں حوا نے جو آزمائش ان پہ آئی، جو سانپ لے کے آیا اور جس کا خدا نے حکم دیا تھا کہ یہ مت کرنا، وہ اس آزمائش میں پورے نہ اترے۔ اور وہ جب شیطان نے کہا، جب سانپ نے کہا کہ تم جب یہ کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی طرح ہو جاؤ گے، اور اماں حوا کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ہم بھی خدا کی طرح ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس نے یہی پھل جو خود کھایا، اس نے آدم کو دیا ہوگا تو اس نے بھی یہی کہا ہوگا۔ شاید آدم نے کہا ہو کہ یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا، لیکن نہیں، میں نے کھایا تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں، تم بھی کھا کے دیکھو، تمہاری آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اماں حوا اس کی ساتھی تھی، اس نے بھی وہ پھل کھایا، اور دونوں نے جب پھل کھایا تو ان کو سب سے پہلے جس چیز کا احساس ہوا، وہ یہ نہیں کہ وہ ننگے تھے، کہ وہ برہنہ تھے، بلکہ ان کو یہ احساس ہوا، اوہ، یہ ہم نے کیا کیا۔ یہ سب سے بڑا احساس یقیناً ان کو، وہ اس وقت کھانے سے پہلے تو تکبر کی خواہش تھی، لیکن کھانے کے بعد یقیناً ان کو پتہ لگا کہ وہ کتنا گر گئے ہیں۔ اور پھر جب خدا ان کو ملتا ہے، جب خدا ان کو ڈھونڈتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ جب میں نے تمہیں یہ کہا تھا، تم نے یہ کیوں کیا؟ اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد سے لے کے اب تک کیا ہوا، لیکن اس وقت بھی اس خدا کو جتنا ان پر، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ خدا کو غصہ آیا۔ خدا میں ایسی منفی کوئی چیز نہیں ہے، غصے والی یا نفرت والی یا سزا دینے والی۔ اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ محبت ہے۔ خدا نے محبت ہی میں کائنات بنائی، خدا نے محبت ہی میں انسان کو بنایا، اور وہ چاہتا تھا
کہ انسان اسی محبت سے اس کو پیار کرے۔ اب یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے، جب خدا کو یہ، کیا خدا سب چیزوں کو نہیں جانتا؟ پہلے سے جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ انسان جو ہے وہ ایسے کرے گا، لیکن اس کے باوجود اس نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ اپنی محبت سے اس کو قائل کرنا چاہتا تھا اس انسان کو، لیکن انسان اتنا کم ظرف نکلا کہ وہ خدا کی محبت کو پوری طرح سمجھ نہ سکا، اور وہ بڑی جلدی شیطان کے جھانسے میں آ گیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک انسان جو ہے وہ معافیاں ہی مانگتا آ رہا ہے، اور معافیاں اس لیے مانگ رہا ہے کہ وہ مسلسل آزمائشوں میں پڑتا ہے۔ لیکن خدا کی مہربانی دیکھو، بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہونے کے بعد بھی خدا نے انسان کو مارا نہیں، وہ چاہتا تو اسے ختم کر دیتا تاکہ یہ بدی رہتی نہ دنیا میں، اس نے اس کو مارا۔ یہ بھی اس کا پیار ہے۔ دیکھیں، جب قائن نے اپنے بھائی حابل کو مارا، اور اس کو بھی خدا نے معاف کیا، اور اس نے بھی کہا کہ تجھے کوئی جو بھی مارے گا، خدا نے اس کو لعنت، یعنی اس کی زندگی کی اس کو بھی خدا نے کیا کہنا چاہیے، ایک قسم کی اس کو زندگی بخش دی، اور اس کو کہا کہ جو تجھے مارے گا وہ بھی لعنتی ہوگا۔ اور یعنی اس کو، قائن کو، خدا نے اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود خدا نے قائن کی حفاظت کی، اس کی زندگی کی حفاظت کی۔ یہ بات بڑی سوچنے کی ہے کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ جو انسان اس نے بنایا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو، وہ یہ چاہتا تھا کہ انسان رہے، زندہ رہے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا، دیکھیں یہ بھی اس کی محبت کا ایک ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے انسان جو ہے خدا سے معافی مانگے، اور اپنے اس کردہ گناہ کی، جو اس نے گناہ کیا ہے، اس کی کوئی وہ قربانی دے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خدا کی قربانی جو ہے وہ کسی طرح بھی کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ خدا کی برابری یا خدا، انسان کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو خدا کی برابری کر سکے، ماں سوائے ایک کہ خدا خود اپنے لیے کوئی قربانی پیدا کرے، اور اپنے لیے قربانی پیدا کرے گا جو اس کے ہم پلہ ہوگا، اور اس لیے اس نے اپنے بیٹے ہی کو قربان کیا جو اسی میں سے ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو اس قربانی کے لیے تیار کیا۔ اب دیکھیں کتنا عرصہ لگا ہے اس چیز کو بنتے 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 بنتے۔ شاید خدا یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کسی وقت انسان، خدا نے کتنی مہربانیاں کی، کتنی نعمتیں، کتنے عہد کیے ان کے ساتھ، ہر بار انسان اس عہد میں پورا نہیں اترا، اس نے پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، یہاں تک کہ آج بھی یسوع کی اس قربانی کے بعد، خدا کے اپنے بیٹے کی قربانی کے باوجود، آج بھی ہم گناہ سے منہ نہیں موڑتے۔ اور یہ جو روزوں کا یہ جو روزوں کے ایام ہے، یہ جو روزوں کا موسم ہے، جو یہ اس موسم میں ہمیں پاک ماں کلیسیا نے خاص یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم دیکھیں، سمجھیں، جانیں، اور عہد کریں کہ ہم خدا کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس کو کیا ناراض کرنا کہ ہم اس کے خلاف کوئی ایسی حرکت ہے جو ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ یہ خدا کے خلاف ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیں خدا نے خود موسیٰ کے ذریعے ہم تک کیا کیا باتیں بھجوائیں۔ اس نے کہا کہ یہ یارڈ سٹک ہے، یہ وہ پیمانہ ہے، اس پیمانے کو تم اگر پورا کرتے رہو گے تو تم میرے قریب رہو گے۔ لیکن اس کے باوجود انسان اس پیمانے کو، اس کی پرواہ نہ کی، اور اس نے ایک بڑا
مختصر سا ایک پیمانہ دیا. 10 حکم تو تھے، وہ حکم جو تھے وہ تو تھے اپنی جگہ، لیکن اس نے جو ایک پیمانہ دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. یعنی پڑوسی کو پیار اور خدا کو پیار، اپنی مانند پیار، یہ کتنی بڑی بات ہے. اس نے کہا یہ خدا پیار ہی دیتا اور کرتا رہا ہے اور توقع رکھتا رہا ہے کہ انسان بھی ایسے کرے گا. اور انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنی بھی آزمائشیں، ہمیشہ وہ محبت کے خلاف اس نے گناہ کیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب میں چوری کرتا ہوں تو اس میں محبت کا کہاں، اس کا کیسے؟ دیکھیے، چوری کرنا جو ہے کسی کا نقصان ہے، کسی کے حق، کسی کی حق تلفی ہے، اور خدا نے وہ حق اس شخص کو دیا ہے اور وہ حق اس کا ہے. میں جب وہ حق چھین لیتا ہوں تو یہ خدا کی محبت میں خیانت کر رہا ہوں. اس کا جو حق ہے میں اس کو، یہ چوری اس لیے ناجائز ہے. چوری کو کسی طرح بھی جائز نہیں کہا جا سکتا. ہم رشوت کی بات کرتے ہیں، لالچ کی بات، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. اور اس کے بعد کتنے اور گناہ ہیں. گناہ سے مراد وہ ایسی آزمائشیں ہیں جن میں، وہ تو 10 آزمائشیں خدا نے رکھا کہ یہ ہیں جو ان سے تم اجتناب کرو. اور یسوع نے آ کے تو بالکل ہی ان کو کہا کہ اگر تم میں محبت نہیں ہے تو پھر تو تم یہ سب، ان کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکتے یہ جو حکم تمہیں دیے. خدا نے شروع ہی سے کہا کہ تو اپنے خدا کو دل، عقل، جان اور محبت کر، محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. تو تقریباً نہیں، بلکہ یہ جو چیزیں جو خدا نے اپنے بارے اور ان پڑوسی کے بارے، وہی چیزیں جو ہیں وہ 10 حکموں میں ہیں، لیکن اس میں محبت کا ذکر نہیں ہے. صرف اس ایک حکم میں ذکر ہے، اور وہی سب سے، چونکہ وہ محبت کے ذریعے ان چیزوں کو ماننا ہے، تو محبت ہی سب سے بڑا حکم ہے. تو آزمائشیں جو ہیں وہ ہماری محبت کے خلاف جو بھی ہم کرتے ہیں، اصل میں گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہی خدا کے محبت کے خلاف ہے. اور گناہ اور کچھ نہیں. اور جب محبت کے خلاف آپ گناہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کسی شخص کا دل توڑتے ہیں. دیکھیں، یہ باتیں تو اس کی ساری وہ وضاحتیں ہیں، لیکن ایک بات جو میں آپ سے بڑی خاص کرنا چاہتا ہوں، یہ جو متی رسول ہے، مجھے اس کی جو سب سے خوبصورت بات یہ لگتی ہے، چونکہ یہ خود لاوی تھا، بڑا کٹر قسم کا یہودی تھا. یہ جب مسیح کے پیچھے چلا ہے تو اس نے جو انجیل لکھی ہے وہ کمال ہے کہ کس طریقے سے اس نے تمام شریعت جو ہے اس کو جگہ جگہ پہ وہ لے کے آیا ہے. ان تمام پیشن گوئیوں کو وہ جگہ جگہ لے کے آیا ہے، اور اس نے ان کو کھول کے بتایا ہے کہ یہ یسوع جو ہے، جو آنے والا تھا، جس کا وعدہ ہے، اور اس کے بارے میں وہ ساری چیزیں بڑی وضاحت سے کی. آج جو ہم انجیل پڑھتے ہیں آزمائشوں کے حوالے سے، دیکھیں یہاں ایک بڑی بات ہے. یہاں پہ صرف شیطان اور یسوع ہیں اس بیابان میں، اور اس بیابان میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو یہ متی رسول جب انجیل لکھتا ہے تو یہ جو مکالمہ ہے یسوع اور شیطان کے درمیان، یہ مکالمہ اس نے کہاں سے سن لیا؟ یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، اور واقعی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ بات کیسے، وہاں تو صرف یہ دونوں تھے. متی رسول جو ہے وہ جانتا ہے کہ یسوع جب بیابان میں گیا تو وہاں کیا ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب یہ کلام لکھا گیا، جس نے لکھا وہ خود اس نے بیٹھ کے کہانی نہیں بنائی. یہ رول قدس اسے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا جب وہ، کیوں وہ بیابان میں گیا، یسوع کیوں گیا. جب اس کا بپتسمہ ہو گیا تو اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کو تو لوگوں میں جا کے اور اپنی تبلیغ شروع کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ
सब कुछ छोड़ के तो उस वीराने में चला, सहरा में चला गया। और सहरा में जब वो गया है, तो वो क्या सोचता है? ये देखें, ये है रूल कुद्स जो कैसे मत्ती को हदायत करता है कि पहली उसकी जो आज़माइश है कि वो भूखा है। भूख की आज़माइश, रोटी, रोटी की हाजत, रोटी की ज़रूरत। सिर्फ़ रोटी की, ये जो भूख का जो यहाँ पे है, ये भूख रोटी की इलामत जो है वो सिर्फ़ एक इलामत है। भूख जो है, वो इंसान के अंदर बेशुमार चीज़ों की भूख है। बेशुमार चीज़ों की भूख है। और अब बत्ती अगर वो तमाम भूखों को लिखता, तो वो तो सिर्फ़ उससे ही बाइबल भर जानी थी। उसने सिर्फ़ इतना कहा कि भूख उसे लगी है, उसे रोटी चाहिए। और ये दोनों इलामतें जो हैं, इनकी वज़ाहत तो है हमारी पूरी ज़िंदगी भरी हुई है कि किस-किस किस्म की भूख हमारी होती, कैसे-कैसे लालच है, तआस्सुब है। ये सब वो आज़माइशें हैं जो इंसान जिनसे गुज़रता है, और वो बदियाँ हैं, वो दिल तोड़ना है, वो जो हम दूसरे का दिल तोड़ते हैं, ये सब वो आज़माइशें हैं, और जो भूख की शक्ल में इंसान के सामने है। भूख की शक भूख लालच की शक्ल में जो सबसे पहले, और वो जब कहता है कि देखें, यहाँ पे जो भूख का जो उसने जवाब दिया है, वो उसने कहा कि रोटी से नहीं, हर उस कलमे से जो खुदा के मुँह से निकलता है। तो खुदा के मुँह से कलमा क्या निकलता है? मोहब्बत। इंसान रोटी से नहीं, मोहब्बत से जीता है। मोहब्बत के बगैर रोटी नहीं है, मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। और मोहब्बत है तो भूख नहीं है, और जब भूख नहीं है तो ना लालच, तासुब और ये तमाम बदियां वो नहीं है। एक उस भूख और एक उस मोहब्बत के सामने, ये खुदा का कलमा भूख और खुदा का कलमा मोहब्बत, ये है। और उसके बाद दूसरी चीज, जब उसने उसको ले जाके, तो उसने कहा कि तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे, वो हैकल कुंगरे से। तो उसने उसको कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आज़मा। देखिए, ये है वो बहुत बड़ी बात। इसकी बड़ी कहानियाँ हैं, मैं किसी कहानी में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ़ आपको आपसे आज़माइश जो है, हम बहुत आसानी से इस आज़माइश में पड़ जाते हैं कि जब हमारी ख़्वाहिश पूरी नहीं होती, जब हम अपनी ही गलती से किसी नुकसान कोई नुकसान उठाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या खुदा ने किया मेरे साथ। और फिर हम कि खुदाया अगर तू ये कर देगा तो मैं मान जाऊंगा, मैं तेरा बड़ा वो हो जाऊंगा। अगर ये तू कर देगा, अगर ये हो जाएगा। और खुदा से हम ये अगर ला के बीच में और एक किस्म की शर्त लगा देते हैं, और कहते हैं, और हमारे दिल के अंदर कहीं ये होता है कि हम उसको आजमा रहे होते हैं। और यीशु कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा, मतलब कि उसकी मोहब्बत पे शक ना कर, उसकी मोहब्बत पे शक ना कर। बस अगर तू उसे प्यार करता है, तो बस डूब जा उसमें, जो वो कहता है खत्म, और उसको मान ले। ये ना करके अगर वो ये करेगा, वो ये करेगा, और दिल में एक खुदबुद रहती है, एक एक शक रहता है कि ये करेगा खुदा या नहीं करेगा। और उसके लिए चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, बुजुर्गों को बुला रहे हैं कि दुआ करें कि हमारी ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। ऐसे नहीं, सब कुछ हमारे खिलाफ भी हो सकता है, हमारे हक में भी हो सकता है। और इसमें जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, वो खुदा जानता है कि ये हो रहा है। हमें उसमें से गुजरना है, और बस हमें खुदा की जो खुदा के साथ हमारा ताल्लुक है ना, जो रिश्ता है, वो रिश्ता इसलिए नहीं है कि हमारी इन तकलीफों और हमारी ज़रूरतों में वो रिश्ता लगा रहे, और खुदा हमें खुशहाल रखे और सेहतमंद रखे। और खुदा नहीं, ये खुदा उस
کلمے کے لیے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ ہم کس حد تک اس کلمے کا پاس کرتے ہیں، اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اس محبت کو، وہ جو کلمہ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ محبت، اس کو ہم کیسے، وہ ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اگر ہم سب میں محبت ہے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، اگر مجھ میں محبت ہے اس میں نہیں ہے تو ضرور اختلاف ہوگا، اور ہم تکلیفوں میں پڑ جائیں گے، اور پھر ہم شاید اپنے ایمان یا خدا کے ساتھ اپنے رشتے کے لیے، اور پھر شاید ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے محبت جو ہے یہ ایک، آپ یوں سمجھیں کہ یہ آکسیجن ہے، سب کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور تیسری جو آزمائش ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ تو مجھے سجدہ کر تو میں تجھے ساری مملکتیں تیرے سپرد کر دوں گا۔ پھر وہی بات ہے کہ یہ سب تمام چیزیں جو ہیں، یہ آسائشیں جو ہیں، یہ یہ تکبر جو ہے، دیکھیں یہ آسائش اصل میں تکبر کی طرف آ، ہمیں لے کے جاتی ہے کہ جب مجھے سجدہ کریں گے تو میں سب سے بڑا ہوں، اگر تو مجھے سجدہ کرے گا تو مجھے بڑا مان لے گا تو سارے باقی تجھے بڑا مانیں گے، پھر تجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ تکبر جو ہے، پھر وہی کہ یہ تکبر وہی تکبر ہے جو ہمارے بابا آدم اور اماں حوا نے، جن سے سرزد ہوا، جس کے لیے انہوں نے چاہا، اور وہ خدا سے ان کا رشتہ جو ہے ٹوٹ گیا۔ دیکھیے روزے جو ہیں، پھر وہی بات کہ یہ دن، اور یسوع کا روزوں کے لیے یا اپنے آپ کو اپنی عملی زندگی کے لیے تیار کرنے کے لیے صحرا میں جانا، اور ہمارے لیے 40 دن بھی ہیں صحرا میں جانے کے دن، ہم بھی جائیں، اور پھر وہی بات ہم سوچیں کہ کن آزمائشوں میں ہم ناکام رہے اور کن آزمائشوں میں ہم کامیاب رہے، ان ناکام آزمائشوں پہ ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، اور کامیاب آزمائشوں میں ہم کیسے مزید مضبوط رہ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ یہ 40 روز جو ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی صحرا میں جا کے ہی 40 دن تک یہ تپسیا کریں، یہ 40 دن ہم 5 منٹ بھی کہیں بیٹھ کے غور سے اس حوالے سے اپنے پہ سوچیں، اور یہ کہیں کہ ہم روزوں کے اس موسم میں ہیں، تو روزوں کا یہ جو موسم ہے، جو بہار کا موسم ہے، اس موسم میں ہم کیسے اپنی زندگی میں بہار لا سکتے ہیں، اور یہ روٹی نہ کھانا اور یہ سارا، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی میں ایک قسم کی اداسی پیدا کرتے ہیں۔ توبہ جو ہے یہ اداسی نہیں ہے، توبہ جو ہے، اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ منہ لٹکا لیں اور ہم کہ او باجی اور رونے والے بنے ہوں۔ توبہ کا مطلب دل کی تبدیلی ہے، اور دل کی تبدیلی ہمیشہ خوشی لاتی ہے، ہمیشہ مسرت اندر پیدا ہوتی ہے، اور ہمیشہ انسان کو ایک تقویت دیتی ہے، انسانوں میں رہنا اور خدا سے اپنا رشتہ رکھنا۔ کیوں کہ یہی چیز جو ہے یہ محبت پیدا کرتی ہے، اور محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ روزے اصل میں ہماری محبت کی آبیاری کے لیے ہیں۔ یہ روزے جو ہیں یہ ہمیں محبت دیتے ہیں، ہمیں محبت سکھاتے ہیں، اور اسی لیے دعا کرو، اور دعا کرتے ہیں ہم خدا سے کہ ہماری اس محبت کو بڑھا، توبہ کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر، ہم نے تیری اس محبت کو اور انسانوں کی اس محبت کو نہ سمجھا، اور پھر ہم خیرات کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ واقعی ہم میں محبت پیدا ہو گئی ہے، اور ہم یہ محبت جو ہے لوگوں میں بانٹتے ہیں، اور یہی ہم کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں ان روزوں میں اپنے صحرا میں سے نکلنے کے بعد، اور ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ یہ نہیں کریں گے، اور پھر ہم اس محبت کا، اس خیرات کا اظہار کرتے ہیں عمل سے، اور دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں ان روزوں میں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔